الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی آیا مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا اہل علم اور بے علم آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ نہیں ہو سکتے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک نگران اور نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سوال کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جن پر اسے نگران اور نگہبان بنایا گیا. پنڈال میں تشریف فرما خانقاہ اندرابیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے معززین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء، مشائخ اور ہمارے ادارے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ سے اس سال فراغت حاصل کرنے والے، درس نظامی کی فراغت حاصل کرنے والے مولانا سید پیر اعلیٰ شاہ صاحب اندرابی، جو کہ آج کی اس تقریب کے صدر بھی ہیں، مہمان خصوصی بھی ہیں. آج کی یہ تقریب جہاں پر خانقاہ اندرابیہ کے بزرگوں کے عرس مبارک کی سالانہ تقریبات کا پہلا دن ہے، تو دوسری طرف آج کی اس تقریب میں پیر مولانا سید محمد اعلیٰ شاہ صاحب کے درس نظامی سے فراغت پانے پر جلسہ دستار فضیلت بھی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ٹو فولڈ، یعنی ایک ہی چیز میں دو کو جمع کر دیا گیا. تو آج کی اس تقریب میں دو معمولات کو جمع کر دیا گیا. ایک طرف عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز اور دوسری طرف جلسہ دستار فضیلت. مجھ سے قبل ہمارے ادارے کے دارالافتاء کے انچارج مفتی محمد عمران حنفی حفظہ اللہ تعالی
آپ کے سامنے علم، عالم، عابد کے فضائل کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پیش کی ہے، اس میں بھی بات علم کی ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں اس بات کو متعین کر دیا کہ جو صاحب علم ہے اور جو صاحب علم نہیں، ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی توازن نہیں ہے۔ انہیں کسی بھی جگہ پر تولا جائے گا تو جو صاحب علم ہوگا اس کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہوگا، اور جو صاحب علم نہیں ہوگا اس کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مدح کرنے والے ایک شاعر جن کا قصیدہ بانت سعاد کے نام سے بڑا مشہور ہے، جب انہوں نے اس قصیدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد اور آپ کی مدح سرائی کے لیے پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر عطا فرما دی۔ یعنی کوئی ایسا معاملہ جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، لکھنے لکھانے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل چادر، کپڑا عطا کرنے کا ہے۔ اور کپڑا عطا کرنے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک قصیدہ بڑا مشہور ہے، مدارس کے اندر اس قصیدے کو بہت پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ دیگر زبانوں میں بھی ہو چکا، جسے ہم قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ نام تو قصیدے کا کچھ اور ہے، لیکن قصیدے کو بیان کرنے والے، لکھنے والے فالج کے اٹیک کی وجہ سے معذور ہیں۔ اس قصیدے کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لکھ کر پیش فرما دیتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اپنی چادر اڑاتے ہیں، اور چادر اڑانے کی وجہ سے آپ کی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ چادر اپنے وجود کے اوپر پاتے ہیں، جس کی بنا پر یہ قصیدہ بردہ شریف کے نام سے مشہور۔ یعنی چادر کی عطائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی شاعر کو دی گئی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی، اور پھر ایک شاعر کو دی گئی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ، کچھ صحابہ کرام غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے، اپنی گھریلو امور اور کھیتی باڑی کے معاملات کی وجہ سے سوچتے رہے آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، نہ جا سکے۔ ان میں سے چند صحابہ کرام، 2 یا 3 کا ذکر، ان کی توبہ کے قبول کرنے کا ذکر قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اور جب وہ آیات مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ادا کی، اور ایک صحابی ان آیات مبارکہ کے اندر توبہ کی قبولیت کا سن کے صحابی مالک کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے جسم پر موجود کپڑا اتار کے تحفے کے اندر اپنے اس صحابی ساتھی کو دے دیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کپڑے کی عطائیگی ہے، یہ کپڑے کی عطائیگی صحابہ کرام کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اور اسی ہی لیے جب ایک عالم دین کا علم مکمل کر لیتا ہے، ایک قاری قرات کا علم حاصل کر لیتا ہے، ایک حافظ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، تو اسے سند کے طور پر جو عطا کی جاتی ہے شے، بنیادی طور پہ وہ عمامہ کپڑا ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، جو اسے ممتاز کر دیتا ہے باقی تمام سے، کہ اس کے سر پر دستار فضیلت کو سجا دیا گیا ہے. اب آپ دستار فضیلت کی عطائیگی کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ دستار فضیلت درجہ حفظ کی ہے تو یہ بچہ حافظ ہے، اگر یہ درجہ قرات کی ہے تو یہ بچہ قاری ہے، اگر یہ دستار فضیلت درس نظامی کی تکمیل کے بعد ہے تو یہ نوجوان اب عالم بن چکا ہے، اور جب یہ فقہ میں تخصص کر لینے کے بعد دی جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ عالم اب مفتی کے درجے کے اوپر فائز ہو گیا ہے. احباب، دستار فضیلت کے ساتھ کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی دیا جاتا ہے. کہنے کو وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے سند. سند کئی معنی ہے سند کے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. مضبوط پہنچا دینے کے معنی میں بھی اس کو لیا جاتا ہے، دلیل کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور سند کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کاغذ کا وہ ٹکڑا جس پر تحریر ہے، کہ یہ تحریر جس شخص کے پاس ہوگی اس تحریر میں جو کچھ لکھا ہوگا وہ شخص اس کا حامل ہوگا. اس سند کے، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص جس کے پاس یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے یا حافظ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ حافظ ہے. اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ قاری ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ واقعتاً وہ قاری ہے. اگر اس کے اوپر یہ لکھا ہوگا یہ عالم ہے اور اس نے قرآن اور دین اور حدیث کا علم حاصل کر لیا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ عالم ہے. تو یہ جو سند کا ٹکڑا ہے یہ ایک طرف اس بات کا وثیقہ ہے، اس بات کی تحریر ہے کہ یہ سند کا ٹکڑا جس شخص کے پاس ہے وہ واقعتاً اس خوبی کا حامل ہے جو اس سند، اس ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اور یہ سند کا جو ٹکڑا ہوتا ہے یہ جس ادارے سے جاری ہوتا ہے اس ادارے کی مہر اس کے اوپر لگی ہوتی ہے، جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ شخص اس ادارے کی طرف سے جاری کردہ مہر والے کاغذ کی وجہ سے اس مقام کے اوپر فائز ہے. احباب، سند کا معنی ایک اور بھی بنتا ہے. سند کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ جو اس عالم کے پاس علم دین ہے، یہ علم دین اس نے جس استاد سے حاصل کیا، اس نے جس استاد سے حاصل کیا، اس نے پھر جس استاد سے حاصل کیا، وہ استاد اوپر کی طرف جب جانا شروع ہوتا ہے تو وہ جو آخری استاد آتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. چاہے آپ قرآن کی قرات کی سند کو دیکھ لیجئے، چاہے آپ حدیث کی سند کو دیکھ لیجئے، اس کا اختتام کہاں پر جا کر ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جا کر ہوتا ہے، جو اس بات کا ثبوت بنتا ہے کہ اس
عالم کے پاس جو علم حدیث ہے یہ علم حدیث سندن ہے، بیچ میں کہیں پر بھی رکاوٹ اور تعطل نہیں آیا ہے، بیچ میں کہیں پر بھی گیپ نہیں ہے۔ اس عالم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام کے تمام اساتذہ ایک لڑی کے اندر پڑوئے ہوئے ہیں، اور اس شخص نے جو علم دین حاصل کیا ہے وہ استاد سے حاصل کیا ہے، یہ بے استادہ نہیں ہے، یہ بے استادہ نہیں ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے، جو بے استادہ اپنے تئیں عالم بنے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی موبائل کے فیس بک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو کئی بے استاد عالم نظر آئیں گے، استاد کوئی نہیں ان کا، من موجی، جس طرف دل نے کیا اس طرف اپنا تعلق لگا دیا، دل نے کہا یہ صحیح نہیں ہے کسی اور طرف چلو، کسی اور طرف چلے گئے، دل نے کہا صحیح نہیں ہے، وہ ہوائے نفس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ جو علم دین عطا کرنے والا عالم ہے وہ کس درجے اور حیثیت کا عالم ہے، اس بات کو دیکھ لیں کہ آپ علم دین جس سے حاصل کر رہے ہیں وہ کون شخص ہے، وہ بے استادہ ہے یا وہ با استاد ہے۔ اگر با استاد ہے تو مانا اس علم دین کا تسلسل موجود ہے، بے استادہ کا معنی علم دین میں کوئی تسلسل نہیں ہے، علم دین میں کوئی تسلسل نہیں ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں سند کی تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جو صاحب حدیث ہے، جس کے پاس حدیث کا علم پہنچا ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو علم حدیث حاصل کیا، جیسے اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو علم حدیث حاصل کیا اپنے والد گرامی ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید سے حاصل کیا، انہوں نے اپنے والد گرامی مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ سے حاصل کیا، انہوں نے اپنے استاد صدر الفاضل فخر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ سے حاصل کیا، انہوں نے اپنے استاد جناب علامہ گل محمد قابلی علیہ رحمہ سے حاصل کیا، اور انہوں نے مکہ مکرمہ کے قطبی علماء سے حاصل کیا۔ اب آویسی وقار یہ جو سند ہوتی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ سند انسان کو حدیث صحیح بیان کرنے پر آمادہ رکھتا ہے، کیونکہ سند اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آگے جو حدیث کے الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں یہ واقعتاً حدیث کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت سفیان ثوری کے آپ شاگرد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ استاد ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جو سند ہے الاسناد من الدین، سند جو ہے یہ دین سے ہے، جو دین کی بنیاد ہے وہ سند کے اندر ہے، اور اگر اسناد نہ ہو، اگر یہ سندیں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لقال من شاء ما شاء، تو پھر کیا ہوگا؟ جو چاہے کہے، جو شخص چاہے جو مرضی اپنی زبان سے کہنا چاہے کہہ دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو بے سند علماء ہیں، یعنی جو بغیر استاد کے علماء اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہیں، جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں سند نہیں ہوتی ان کی بات کی، تو جو ان کے دل میں آتا ہے وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب آویزی وقار حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو سند ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے، یہ سند جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے، عالم کا اسلحہ ہے، اور اگر عالم کے پاس سند کا اسلحہ نہیں تو وہ لڑائی کیا کرے گا؟ اگر عالم کے پاس سند کا اسلحہ نہیں تو وہ لڑائی کیا کرے گا؟
جد امجد مفتی محمد حسین نعیمی علیہ رحمہ، ان کا ایک بڑا طریقہ تھا. والد گرامی علیہ رحمہ بھی اسی طریق کے اوپر تھے. ہمارے جامعہ کے ایک فاضل ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، پیر طریقت راہبر شریعت سید امانت شاہ صاحب گردیزی علیہ رحمہ آف گھمن کے مدرسے میں پڑھے، دورہ حدیث کیا. مفتی صاحب علیہ رحمہ جد امجد بڑے مہربان تھے. اعلیٰ شاہ صاحب تو پہلی منزل کے اوپر رہتے رہے، دوسری منزل پہ رہتے رہے. مفتی صاحب علیہ رحمہ نے ان سید زادے کو جو گراؤنڈ فلور کے اوپر ایک کمرہ جو آج کل بزم نیمیہ کے تصرف میں ہے وہ رہنے کے لیے انہیں دیا ہوا تھا. جامعہ نیمیہ کے ذہن میں گرمیوں کے راتوں میں چرپائی ڈال کے بیٹھ جاتے، وہیں پہ سوتے. بڑا اعتراض دیگر طلباء کرتے، آپ ان کے اوپر اتنی توجہ اور اتنی کرم کیوں کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب فرماتے، تم لوگوں نے چلے جانا ہے، پتہ نہیں تم نے دین کا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ جو سید زادے ہیں انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی دین کا کام کرنا پڑے گا. ان کے والدین، ان کے بزرگ دین کا کام کرتے ہوئے چلے گئے. جب ان کے بزرگ چلے جائیں گے انہیں ان کی گدی پہ بیٹھنا پڑے گا اور انہیں بھی دین کا کام کرنا پڑے گا. یہ اگر صحیح طریقے سے تیار ہو گئے تو ان کی وجہ سے ایک بندہ صحیح نہیں ہوگا، ہزاروں بندے ان کی وجہ سے صحیح ہوں گے. احباب، ابھی مفتی عمران حنفی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو لمبا فرمائے، آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ صحیح العقیدہ سنی عالم آپ کے پیر تیار ہوئے ہیں. اب ان کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی، اس ذمہ داری کا میں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نگران اور نگہبان ہے. خاتون گھر کے اندر اپنے شوہر کے مال اور شوہر کے بچوں کی نگران اور نگہبان ہوتی ہے. شوہر یا گھر کا سربراہ مرد اپنے بچے اور اپنے جتنی بھی خواتین ہیں ان کا نگران اور نگہبان ہوتا ہے. اس سے سوال ہوگا نگرانی اور نگہبانی کا. یہ سلسلہ ایسی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی ہے مدرسے کی. مدارس کے اندر مرکزی ناظم اعلیٰ کوئی نہیں ہوتا، ناظم اعلیٰ ایک ہی ہوتا ہے. تو ذمہ داری مجھے مدرسے کی دی ہے. مدرسے کے اندر 1100-1200 بچے پڑھتے ہیں. ان 1100-1200 بچوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. ان کے معاملات کے بارے میں یقینی طور پہ میں جواب دوں گا. آپ کے پیر صاحب کے کندھوں پہ مجھ سے زیادہ ذمہ داری ہے. ہزاروں متعلقین، متوسلین، وابستگان، مریدین ان کے حلقہ ارادت کے اندر شامل ہیں. ان کے عقیدے کا صحیح رکھنا، ان کے معاملات کا صحیح رکھنا، دین کے راستے پر انہیں چلائے رکھنا، یہ ان کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے. یہ جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ان تمام متعلقین کے بارے میں جن پر انہیں نگران اور نگہبان بنایا ہوا ہے. وہ تمام متعلقین جنہوں نے اپنی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں کے اندر تھما دی ہے، جنہوں نے ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لی ہے. اور یہ آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ جب اس بات کو دیکھیں کہ عقیدے کے معاملے کے اندر کہیں پہ کوئی کجی نرمی آ رہی ہے، آپ انہیں بھی ٹوکیں اور ہمیں آ کے بتائیں، ہم خود پھر انہیں صحیح کر لیں گے. ہم ان کے اساتذہ ہیں، ان کی باغ دوڑ، ان کا معاملہ وہ ہمارے حواس ہے، ہم اس کے جواب دیں گے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اور اس پوری کے پوری زمین کے اوپر رہنے والوں کی ذمہ داریاں ایسے ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں کے اندر سمائی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھوں کے اندر دی ہوئی ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، نجات عقیدے کے صحیح ہونے کی بنا پر ہونی ہے. نجات عقیدے کے صحیح ہونے کی بنا پر ہونی ہے. اور علماء گاہے بگاہے عقائد کا ذکر، تذکرہ، اس کی تفصیل بیان کرتے رہتے ہیں. آپ کو، اہل علاقہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے رہنما، آپ کے راہبر ایک عالم دین ہے. آپ ان کی راہبری میں چلیں گے تو دین کے سیدھے راستے کے اوپر چلیں گے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں آپ کا راہبر بنایا ہے وہ صحیح معنوں میں راہبری کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں. ورنہ بتیرے ایسے خانقاہیں ہیں جہاں پہ اب صرف مجاورین ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. زاغ کوے کو کہتے ہیں. بتیرے ایسے ہیں، ہمیں ان کا نام بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں تو صرف خانقاہ اندرابیہ کا آج ذکر کرنا ہے، ہمیں تو سید اعلی شاہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں تو ان کے بزرگوں کا ذکر کرنا ہے اور ان کے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ وہ کیا نظر ہے کہ اس دنیا میں نہیں ہے، پھر بھی بزرگوں کی عدم موجودگی میں ان کے برخوردار، ان کے صاحبزادے دین متین کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے دین کے علم کو مکمل کر لینے میں کامیاب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو اس خانقاہ کے ساتھ وابستہ رکھے، آپ کا تعلق جوڑے رکھے. یہ خانقاہ آپ کا، دین کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کا پیغام اسی طریقے سے آگے پہنچاتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا